الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم نماز میں 5 وقت فرائض میں، اس کے بعد سنتوں میں، اس کے بعد نوافل میں بار بار یہ صدا لگاتے ہیں اور کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ سیدھے راستے کی ہدایت کا راستہ بھی طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم بار بار التجا کرتے ہیں، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ نماز میں ہم یہ کہتے ہیں، اور جب نماز کے بعد فارغ ہونے کے بعد ضروریات زندگی کی ضرورت جب پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ہم تب اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بھول جانے کے بعد رزق کی ہمیں پریشانی پڑتی ہے تو ہم رزق تلاش کرنے کے لیے اللہ سے نہیں کہتے، اللہ سے التجا نہیں کرتے کہ اللہ مجھے رزق کی ضرورت ہے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں، دور دور کا سفر کریں گے، پہاڑوں کا سفر کریں گے، آستانوں کا سفر کریں گے، درگاہوں پہ جائیں گے، منتیں سماجتیں کریں گے، دریاؤں پہ، ندی نالوں پہ جائیں گے اور درختوں کے نیچے بیٹھ کے فریاد کریں گے ادھر ادھر سے، مگر اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پہ قادر ہوں۔ ہم نماز میں کچھ کہتے ہیں، اس کے بعد جب ہم کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر ہم اپنی کہی ہوئی بات سے مکر جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، میں جسے چاہتا ہوں بے تحاشا رزق دیتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں الذی لہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت میرے پاس ہے۔ رب المشرق والمغربی، میں رب ہوں مشرق کا مغرب کا۔ اللہ کہتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، میں عرش پر مستوی ہوں، مگر کیا ہے لا الہ الا ہوا عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ غیب کو بھی جانتے ہیں، حاضر کو بھی جانتے ہیں، پوشیدہ کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان جتنے بھی ہیں ان سب کے راز، ان سب کی باتیں، ان سب کی ضروریات ایسے ہی ہیں جیسے ہمارے ہاتھ کی 5 انگلیاں واضح ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے سامنے واضح ہیں۔ حتیٰ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہ علیم بذات الصدور، لوگو میں تو تمہارے سینوں کے بھید کو بھی جانتا ہوں۔ پھر کیوں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے مانگتے، اس کی عبادت کرتے کرتے کہیں اور بھٹک جاتے ہیں، کہیں اور چلے جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بات بار بار بتلاتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہیں کون رزق دیتا زمین و آسمان سے؟ اللہ کہتا ہے کون ہے جو تمہاری دیکھنے کی طاقت کا مالک ہے، تمہارے سننے کی طاقت کا مالک ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کون ہے جس نے تمہیں زندہ کیا اور زندہ کرنے کے بعد مارے گا اور مارنے کے بعد پھر تمہیں زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن پاک میں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو تدبیریں کرتی۔ اللہ کہتے ہیں میری اتنی طاقت ہے، فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، پس تم کیوں نہیں عقل رکھتے؟ اللہ تعالیٰ تو کسی چیز کا بھی ارادہ کرتے ہیں تو اس کے لیے لفظ کن استعمال کرتے ہیں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے لیے لفظ کن استعمال کرتے ہیں، کن کہتے ہیں فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو اپنی منہ سے کی ہوئی بات پہ بھی پکا رہنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد عقیدتاً بھی پکا رہنا چاہیے، عقیدہ بھی پختہ رہنا چاہیے۔ اگر اس سے مدد مانگتے ہو، اس کی عبادت کرتے ہو، تو پھر اس کے بعد ضروریات زندگی حاصل کرنے کے لیے بھی اسی سے مدد مانگو۔ بیٹا چاہیے، رزق چاہیے، عزت چاہیے، شہرت چاہیے، دولت چاہیے، اللہ تعالیٰ کی محبت چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی چاہیے،
ماں باپ کی صحت، لمبی زندگی، تندرستی والی، ایمان والی چاہیے تو پھر اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ کے پاس سارے خزانے موجود ہیں، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور وہ ہر وقت ہمہ وقت تیار ہے آپ کو دینے کے لیے۔ آپ لینے والے بنے، جو زبان سے کہتے ہیں اسے عملاً بھی کیا کرے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔